دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہیلو ہلو۔ جی حضرت، میں کال کر رہا تھا آپ کو تو آپ فون اٹھا رہے تھے۔ جی میں محمد ندیم بول رہا ہوں لکھنؤ سے۔ ندیم لکھنؤ سے؟ جی آپ کون حضرت؟ میں رضا الدین جھارکھنڈ سے۔ رضا الدین، اچھا 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 اچھا، رضا الدین للو۔ اور آپ کی بات راہیل خان صاحب سے ہو چکی ہے؟ کس کے ساتھ؟ راہیل خان صاحب کے ساتھ آپ کی بات ہو چکی ہے؟ نہیں معلوم کون ہے وہ۔ اچھا تو حضرت مجھے اس پہ بات کرنی، تبلیغی جماعت پہ تھوڑی سی بات کرنی تھی آپ سے۔ تبلیغ جماعت اور کیا ہے اس میں؟ جی کیا چیز ہے اس میں؟ تو جیسے کہ حضرت ہم دیکھتے ہیں یہاں ہمارے وہاں تبلیغی جماعت کی مسجد ہے، تو اس میں یہ لوگ جمعے کو گشت لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبیوں والا کام ہے، ایمان کی دعوت دینے نکلتے ہیں، ہے نا؟ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا۔ تو یہ نبیوں والا کام کر کے نکلتے ہیں، ایمان کی دعوت دینے، دین کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے ہیں، گشت کرنے کے لیے۔ تو حضرت یہ لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں انہی کے اوپر تبلیغ کرتے ہیں، جو کہ ایمان کی دعوت دیتے ہیں ایمان والوں کو، یہ سمجھ میں نہیں آتی بات ہمارے۔ اصل میں ایمان والا مکمل جسے بولتے ہیں نا، کامل مومن، آج نام نہاد خالی مسلمان ہے، صرف مسلمان کھانے پینے والا کہلاتا ہے، سمجھے؟ جیسے نبی کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے کہ مومن وہ ہے، مسلمان وہ ہے جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہو، ہمارے قبلہ کو اپنا قبلہ جانتا ہو اور ہماری ذبیحہ کو حلال سمجھتا ہو۔ حدیث کا الفاظ اس طرح: من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا فاکل ذبیحتنا، ہماری طرح نماز پڑھے، ہمارے ذبیحہ کو حلال سمجھے اور ہمارے قبلہ کی طرح رخ کرے، یہ مسلمان ہے۔ تو آج مسلمان صلی صلاتنا کو چھوڑ دیا ہے، ٹھیک ہے، وقع اور قبلہ کو بھی مطلب ایک رسمی طور پر سمجھتا ہے کہ ہمارا قبلہ یہ ہے۔ نہیں نہیں نماز کا جو حکم ہے اس چیز کو چھوڑ تو دیا۔ حضرت میں وہ بات نہیں، میں سنیے، آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ مسلمان جو ہے آج نام نہاد کا مسلمان، اللہ ماشاء اللہ سب نہیں نا، اللہ ماشاء اللہ سب نہیں نا حضرت۔ اللہ ماشاء اللہ، جی اللہ ماشاء اللہ لگائیے، آپ کو تو مطلقاً کہہ رہے تو اس میں تو پھر اللہ ماشاء اللہ جیسے جانکار جو لوگ ہوتے ہیں، جو نمازی ہوتے ہیں، انہیں دن کا کیا بولتے ہیں، ان کو اگر دعوت نہ بھی دے تو کوئی یہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ، دین کے کام کرتے ہیں۔ جو لوگ مسلمان کہلاتے ہیں لیکن مسجد سے دور ہے، اللہ اور رسول کے راستے سے دور ہے، جیسے آج ہر گاؤں میں ہر جگہ پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ لکھنؤ کے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے محلہ میں ماحول ہوگا، ہر نماز کے وقت آدمی چھوٹا ہو بڑا، عوام ہو خاص ہو خواص ہو، سب آ جاتے ہیں، تو الگ بات ہے۔ لیکن جیسے ہمارے یہاں جھارکھنڈ میں، جیسے ہم اپنا گاؤں کا اگزامپل دیتے ہیں، تو مسجد 3-4 مسجد ہے اور عالیشان مسجد ہیں، لیکن اس میں نمازی ماتر 2-3 اس سے زیادہ نہیں ہوتے۔ تو جو دور ہے دین سے، اس کو دین کے قریب کیا جاتا ہے، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے لوگو ایمان والو ایمان لاؤ۔
جب ایک ایمان والا ایمان لا چکا ہے تو دوبارہ اس کو ایمان لانے کی کیا ضرورت؟ قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ ایمان لاؤ۔ یہاں پر مفسرین خاص طور سے علامہ جلال الدین سیوطی، علامہ آلوسی، محمود آلوسی اور علامہ طبری، یہ کتنے بھی مفسرین قدیم ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ یہاں آمینو کا مطلب یہ ہے کہ تم مومن تو ہو، مسلمان تو ہو، لیکن سچے پکے مسلمان بن جاؤ۔ وہ مسلمان جو نمازی ہو، وہ مسلمان جو زکوٰۃ ادا کرنا، وہ مسلمان جو ماں باپ کی فرما برداری کرے، وہ مسلمان جو علماء سے ملے اس کے تعظیم کرتا ہوں اور شریعت کے ہر احکام کو جائز نہیں بجانے والا ہو جائے، نہ کہ وہ مسلمان جو صرف اوپر سے مسلمان ہو لیکن چوری کرتا ہو، نہ کہ وہ مسلمان جو مسلمان کہلاتا ہو زنا کرتا ہو۔ تو ان تمام چیزوں سے جو شخص بچ جاتا ہے، اللہ اور رسول کے راستے پر رہتا ہے، اس کو تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ان چیزوں سے دور ہے، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو ایسے لوگوں کو مسجد کال کٹ گئی تھے سر؟ ہم کو لگا آپ نے کاٹ دیا۔ نہیں، میں کیوں کاٹوں گا؟ تو اتنی غور سے آپ کی بات سن رہا ہوں۔ ہاں، کٹ گیا ہو کسی وجہ سے۔ تو یہی بات ہے کہ جو دین سے دور ہے، اللہ اور رسول کے کلام نہ جانتا ہو، کیونکہ انسان کو جذبہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب اس کو اللہ اور رسول کی باتیں بتائی جائیں۔ آج بتانے والوں کی تعداد بہت کم ہے، اسی لیے ہے کہ ہو رہا ہے سب۔ باقی تبلیغی جماعت میں جو آج کل جو رسومات اور جو چیزیں ان لوگوں نے گھڑ لیا ہے، یہ ہم کہتے ہیں کہ غلط ہے۔ جیسے کہ مان لینا 3 دن کا متعین کر لینا کہ 3 دن جانا، 40 دن جانا، 1 چلہ جانا ہے، 4 چلہ جانا ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے کہ یہ سب تو ثابت نہیں ہے اور وہ لوگ کر رہے ہیں، لیکن ہوتا ہے کہ ہر عمل کا ایک اصول، ایک قانون، ایک ضابطہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت اب تھوڑا سا میری بھی سن لیجیے، تقریر نہ کریے، تو اصل میں تھوڑی سی ہم بول لیں کچھ۔ اصل میں بولیے۔ آپ سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ ہم جب جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، یہاں تبلیغی جماعت کی مسجد ہے، تو حضرت ہر جمعے کو وہ لوگ گشت کرتے ہیں، عصر سے لے کے مغرب تک کے، ہر ہفتے۔ تو اس میں اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں حضرت، اکثر وہ لوگ، یقین مانیے میں کوئی ایسی ڈھکی چپی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اکثر وہ لوگ ہوتے ہیں جو 1 نمبر کے چور، مکار، بے ایمان، جن کے گھر کا جو ہے سگا بھائی، ایک بھائی جاتا ہے چلے میں تو دوسرا بھائی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ تھیٹر میں آپ کو دکھ جائے گا۔ میں اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں۔ تو حضرت ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھر سے پہلے شروعات کرنی چاہیے پھر جا کے باہر۔ اصل میں یہاں ماحول یہ بنا ہوا ہے کہ ایسے خراب لوگ تبلیغ کرنے دین کے نام پہ نکلتے ہیں، اور کہ ان کو دیکھ کے عوام بھاگتی ہے، سمجھے آپ، کہ یہ چور جوان آدمی جو ہے ہفتے میں 1 دن نکلتے ہیں کہ تبلیغ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی نبیوں والا کام کرنے کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، سمجھے۔ اور حضرت جب بندہ ان کو گھر کے باہر مل جاتا ہے تو اس کے باوجود وہ ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اب مان لیجیے کہ میں ان کو گھر کے باہر مل گیا، انہوں نے مجھ سے بات کر لی ہے، اس کے باوجود وہ میرے گھر میں جا کے دروازہ کھٹکھٹاتے، پھر کوئی ضرورت نہیں رہ گئی نا میرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی۔ تو ان کے عمل، جی ان کا جو عمل جو آپ میں بتا رہا ہوں آپ کو، تو اتنا بدتر عمل ہے کہ میں آپ کو کیا کروں، میں اپنی آنکھوں دیکھی آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ اور یہ نبیوں والا کام کہہ کے نکلتے ہیں، حالانکہ جو ہے اللہ کے رسول نے کبھی بھی یہ 3 دن 40 دن 4 مہینے کا حکم نہیں دیا ہے، نہ کسی مجتہد سے ثابت ہے، نہ کسی ائمہ سے ثابت ہے، نہ امام اعظم ابو حنیفہ سے ثابت ہے، نہ شافعی، نہ مالکی، نہ حنبلی امام سے ثابت ہے نا، اور نہ کسی اور علماء بزرگ سے ثابت ہے۔ تو حضرت یہ مولانا الیاس کندھالوی صاحب کا شروع کیا ہوا کام ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، مولانا الیاس کندھالوی نے سوانح کندھالوی میں، کہ میرا مدعا کوئی پاتا نہیں ہے، میاں عزیز میرا مدعا کوئی پاتا نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ تحریک صلاحت ہے، لیکن ہرگز یہ تحریک صلاحت نہیں ہے۔ اس میں چاہتے ہیں کہ تبلیغ اشرف علی تھانوی کا ہو، طریقہ کار میرا ہو، اب مجھے ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے۔ تو یہ بات وہ اپنی کتاب میں لکھے ہیں۔ اس پہ مولانا صاحب کے اوپر آپ بھی جانتے ہوں گے کہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے کہ وہ گمراہ ہیں۔ اگر آپ کے علم میں بات نہ ہو، آپ کے علم میں بات نہ ہو تو مولانا طاہر حسین غیابی صاحب نے بھی
ایک بیان میں اپنے انٹرویو میں کہا تھا اپنی اسپیچ میں کہ یہ تبلیغی جماعت گمراہ ہے، ان سے تبلیغی جماعت گمراہ ہے، ان کے بارے میں انہیں کی مولانا الیاس جو کاندھلوی تھے، انہیں کے زمانے میں مولانا فاروق ایک عالم دین تھے، بڑا زبردست عالم، انہوں نے اسی وقت ایک کتاب لکھی تھی ارقول البلیغ کے نام سے۔ تو حضرت اب آپ یہ بات کو جب تسلیم کر رہے ہیں، جب یہ گمراہ جماعت ہے، آپ دیوبند والے جانتے ہیں، تو اس کو اتنی فروغ کیوں دی جا رہی ہے، اس پہ روک تھام کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ نہیں، اس کو ایک بات سمجھیے، گمراہ جماعت اگر وہ گمراہی کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، یہ پوری جماعت نہیں حضرت مطلق ہے ہوگی نا، پوری جماعت گمراہ ہو گئی، مولانا صاحب گمراہ ہو گئے، ان کے فالوور گمراہ ہیں، یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، ایک ویڈیو بھی ہمارے پاس ہے، دارالعلوم دیوبند کے ایک بہت بڑے عالم ہیں مولانا یونس قاسمی، وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب گمراہ ہیں، ان سے بچنے کی بہت عوام کو ضرورت ہے۔ تو حضرت جب ان کا فتویٰ ہے وہاں سے، تو اس پہ روک تھام کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ بات سمجھیے جی مولانا سعد کے بارے میں میرا بھی وہی رائے ہے، جی انہوں نے بہت سارے ایسے اقوال اپنے تفرداً بیان کیا ہے جو کہ علماء امت سے ہٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جی تو اگر کوئی شخص کوئی ذات اگر مذموم ہو جائے تو اس کی وجہ سے وہ افعال جس سے لوگوں کو فائدہ ہو وہ چیز مذموم نہیں ہوتی، ہو جاتی ہے حضرت۔ دیکھیے سمجھیں، اب آپ یوں کہہ رہے ہیں، جی ہم بھی کچھ میری بات سن لیں، اس پہ ہم کچھ کہیں گے پھر آپ بول لیجیے گا۔ جیسے آپ وضاحت کرتے ہیں تو اسی وضاحت کو پوری طرح سے ڈیٹیل میں پیش کیا مولانا یونس قاسمی صاحب نے کہ یہ مولانا سعد بھی گمراہ ہیں، ان کی جماعت بھی گمراہ ہے، ان کو جو مانتے ہیں ان کے فالوور وہ بھی گمراہ ہیں، اور ان سے عوام کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اب وہ کچھ بھی کرے، مطلق وہ کچھ بھی کام کرے، ٹھیک تو ان کا گمراہی کی طرف ہے نا۔ جماعت آپ ان کی پیروی کریں تو دیوبند کا فتویٰ پھر نہیں مانیں گے آپ؟ نہیں، دیکھیے ہم دیوبند امت کو مانتے ہی نہیں، ہم لوگ نہیں مانتے، آپ کسی کو نہیں مانتے، نہیں۔ آپ کون؟ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، سنیے نا، آپ کو ہم بتا رہے ہیں، یہ جو مولانا الیاس کاندھلوی نے جو ایک طریقہ ریاض تبلیغی جماعت کا آغاز جو کیا تھا، ابھی 2019 میں اس کا دو ٹکڑا ہو گیا، ایک ہوتا ہے سعدی اور ایک ہوتا ہے شورا، ٹھیک ہے نا؟ جی۔ تو سعدی گروپ جو ہے، ان کے ماننے والے ان کو سعد کو جو ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جی۔ ان لوگوں کو اگر کوئی رسول کے خلاف بول دے تو سننا پسند ہے، لیکن اگر کوئی سعد کے خلاف بول دے تو ان لوگوں کو پسند نہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو یہ لوگ فرقہ واریت والے لوگ ہو گئے ہیں، جی اسی لیے مولانا یونس نے کہا کہ مولانا سعد بھی گمراہ ہے اور ان کے ماننے والے لوگ بھی گمراہ ہیں، جی۔ ٹھیک ہے۔ اور جہاں تک سورا والا جو کام کرتے ہیں تو وہ مولانا الیاس گمند والا جو یہ کیا بولتے ہیں، یہ کاندھلوی والا کام کرتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسا کام کر رہا ہے جس سے لوگوں کو اگر فائدہ ہو رہا، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ اس میں گمراہ قسم کے لوگ آ گئے جیسے مولانا سعد ہو گئے، تو اس وجہ سے وہ کام غلط نہیں ہو جائے گا۔ اگر کوئی تبلیغی جماعت والا کام کر رہا ہے اور اس سے اگر کوئی جاہل آدمی جو ان پر گوار ہے، جو علم نہیں ہے، اس کو اگر اس چیز سے علم ہو رہا ہے، کچھ فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ ٹھیک بات ہے، اس سے کوئی بڑی حرج نہیں ہے۔ تو جن لوگوں سے مطلب خطرہ ہے شریعت کو، ان لوگوں سے بچنا چاہیے، ہم بھی یہی بات کہیں گے۔ تو یہی تو مسئلہ حضرت میں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ کو اتنی وضاحت اب ماشاء اللہ آپ کر رہے ہیں، بڑا دل خوش ہو گیا آپ سے بات کر کے میرا۔ تو میں جو آپ شورا والی جماعت کہہ رہے ہیں، تو حضرت یہ شورا والی جماعت تو بہت کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے، اور ہمارے لکھنؤ میں تو شاید ہے بھی۔ سنیے پوری بات ہے، آپ پوری بات سنیے۔ اکثریت ہمارے شہر کی میں بات کر رہا ہوں، میں پورے ہندوستان کی بات نہیں کر سکتا، اکثریت میرے شہر میں تو یہ تبلیغی جماعت کا وہی مولانا سعد والے ہیں۔ ان کے فضائل اعمال اور منتخب احادیث یہ دو مین کتابیں ہیں جن کو یہ صرف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی سے احادیث پڑھتے ہیں، اسی سے مسئلہ اخذ کرتے ہیں، اسی سے سارا مسئلہ ان لوگ حل کرتے ہیں دونوں کتابوں سے۔ تو یہ مولانا سعد کے فالوور ہیں، تو اس پہ تو حضرت ایکشن ہونا چاہیے نا، کہ جب اتنی بڑی تعداد میں یہاں لکھنؤ میں ان کا ایک بہت بڑا مرکز بھی آپ جانتے ہوں گے، ان کا بہت بڑا مرکز ہے لکھنؤ میں، اور دارالعلوم ندوہ بھی یہاں پہ سب سے بڑا، سمجھ لیجیے دیوبند کے بعد سب سے بڑا مدرسہ مانا جاتا ہے۔
देवबंदियों का। हाँ नदवा वो भी लखनऊ में हमारे यहाँ महल्ले में है, करीब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे है। आपका गाँव आपका मोहल्ला का क्या नाम है? जी हम महल्ले में हमारा कैसर बाग बोलते हैं। मैं नदवा भी गया हूँ यही पिछले साल। नदवा में तो डालीगंज में हजरत, नदवा डालीगंज। अब वो लखनऊ में एक जगह है जो क्या बोलते हैं नेहरू कुछ बिल्डिंग है, नेहरू कुछ बिल्डिंग, क्या नाम है उनका? नेहरू नाम से एक बिल्डिंग है। नहीं वहाँ वहीं पर मैं गया था, उसी में नेहरू वाला बिल्डिंग में मैं था 2 दिन से। नेहरू भवन में तुम थे? हाँ शायद। अच्छा तो वही मैं वहीं से घूमने गया था। जी जी। वो जहाँ पर है ना वो इमाम बाड़ा जो बहुत बड़ा है, हुसैनाबाद में। हाँ तो इमाम बाड़ा ही मैं वहीं पर गया था वहीं पर। हाँ तो इमाम बाड़ा हुसैनाबाद में। अच्छा अच्छा जी तो मैं वही कह रहा था आपसे कि जब यहाँ पे लोग निकलते हैं हजरत तबलीग के लिए तो उससे बड़ी दिक्कत होती है जब नबियों का काम कह करके और फिर वैसा इन लोग को शैतानी हरकत करते हैं, तो इस पे एक एक्शन होना चाहिए। और जो बड़े उलमा हैं देवबंद के तो उनको एक एक्शन लेना चाहिए मौलाना साहब के ऊपर भी, ताकि जो आवाम है हजरत वो आजकल कहाँ आप जानते हैं कहाँ कुरान और हदीस के इतने करीब हैं, वो आवाम जो है वो जो अच्छी मीठी मीठी बातें सुनते हैं हजरत तो उसी के पीछे माइल होते हैं। कुछ चंद मिनटों के लिए पकड़ के ले जाते हैं, 10-5 मिनट डालते हैं, फिर आवाम अपनी अस्सी में पकड़ के लाते हैं, मगरिब में पहुंचते नहीं लोग नमाज पढ़ने के लिए। आप जी आसिर में पकड़ के ले जाएंगे लेकिन मगरिब में वही बंदे जिनको पकड़ के ले जाते हैं नमाज पढ़ने के लिए नहीं पहुंचते हैं। और अब तो हाल ये हो गया हजरत की बहुत ज़्यादा आप समझ लीजिए मस्जिदों को नुकसान पहुंच रहा है एक हिसाब से इन लोगों से। बिल्कुल पहुंच रहा है और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा है, मस्जिद का अदब बिल्कुल मलहूज नहीं रह गया समझ लीजिए आप। ये जो आजकल के नौजवान लड़के पकड़ के जिनको घर में लोग बिगड़ जाते हैं थोड़ा सा तो माँ बाप कहते हैं इनको जमात में भेज दो वहाँ सुधर जाएंगे। तो हजरत वहाँ कोई मशीन तो है नहीं, वॉशिंग मशीन तो है नहीं, डाला और साफ निकाल लिया है ना। तो ये जब जाते हैं 3 दिन 40 दिन 4 महीने पे तो मस्जिदों में भी इन्होंने देखा अपनी आंखों से बहुत बहुत खुरापाते करते हैं हजरत। मस्जिद में लेट के मोबाइल चलाते हैं तो कोई तो हजरत ऐसे भी है कि जो अपनी गर्लफ्रेंड से भी बात करते हैं मस्जिद में। हाँ बात सही है। रात की तारीखियों में। हाँ बात सही है। छत के ऊपर जाकर के सिगरेट पीना, बीड़ी पीना। जी और लैट्रिन बाथरूम को गुटखा पान से इतना गंदा कर देते हैं उतने टाइम में 3 दिन 4 दिन। बात सही। तो इससे मस्जिद को भी नुकसान पहुंच रहा है और कहीं ना कहीं हजरत तो इससे दीन को भी नुकसान पहुंच रहे हैं। लोग अगर नमाज अगर पढ़ भी लेंगे तो हजरत उनका ईमान तो खतरे में है। सबसे मेन चीज़ तो ईमान है। नमाज रोज़ा तो अमल है, मेन चीज़ तो ईमान है। हजरत ईमान ही जब नहीं होगा तो नमाज रोज़े का क्या फ़ायदा फिर। बात तो सही है, बहुत सारी गलतियां हैं इन लोगों में। तो इस पे एक एक्शन होना चाहिए। तो थोड़ा सा इनको टाइट करने को मामला है कि इनको रोका जाए, इनकी रोकथाम की जाए। अभी यही है कि अभी मौलाना साहब है ना, मौलाना साहब और इनके मानने वाले लोगों को, मौलाना साहब को जो देवबंद है, देवबंदी लोग हैं जी लोगों ने मौलाना साहब को अहले सुन्नत वल जमात से निकाल दिया है। अब बताइए अहले सुन्नत वल जमात से ही खारिज है जब वो, तो फिर उनके फॉलोअर इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और लोगों को इस तरह से बढ़ेंगे परेशान कर रहे हैं फिर। और इस पे बड़े बड़े इदारे खामोश है ना हजरत। मसला वो नहीं है, मसला जो है बुराई कैसे पैदा होती है आपको पता है। बुराई कब परवान चढ़ती है, कोई शरारती आदमी शरारत करे उससे बुराई नहीं फैलती है। जब कोई अच्छा शरीफ आदमी खामोश हो जाता है बुराई उससे फैलती है। जी बात सही है। बुराई बुरे लोगों से नहीं फैलती है बल्कि अच्छे लोगों से खामोश रहने से ही फैलती है हजरत। तो अगर ऐसे मैं बता दूं कि मैं बरेलवी हूँ, मैं देवबंदी नहीं हूँ। तो जी मैंने आपको कॉल किया ना तो आपको उसमें कोई आला हजरत के बारे ही में बज रहा था। हाँ आला हजरत के कॉलेज में बज रहा होगा। तो बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके हजरत। और ऐसे सुलझी हुई बात तो बहुत कम लोग करते हैं।
تو بس کہنے کا یہی مقصد ہے کہ حضرت جیسے بھی لوگ یہاں نئی نسل کے بچے جیسے برباد ہو رہے ہیں ان کے پیچھے جا کر کے، تو اس سے دارالعلوم دیوبند سے ایک فتویٰ نکلنا چاہیے حضرت، ان کو روک تھام کرنی چاہیے میرے حساب سے۔ باقی آپ کے گھر کا معاملہ اگر اس طرح برائی ہے تو ہونا چاہیے، اس طرح جو محض لے کر کے چلنا چاہیے، اگر وہ چھوڑ کر کے اگر اس طرح کی باتیں ہیں تو بالکل اس پر روک تھام ہونا چاہیے۔ اور حضرت میں آپ کو بتا دوں ایک بات اور، کہ اتنے اچھے لباس میں یہ لوگ نکلتے، اتنی میٹھی باتیں کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک بہت بڑا ایک، میں گندی زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں، بہت بڑا ایک کمینہ پن یہ بھی ہے کہ ان کی نظریں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ یہ میں اپنی آنکھوں دیکھی بات بتا۔ حالانکہ یہ لوگ گشت کرنے سے پہلے کچھ باتیں کرتے ہیں، ایک رہبر، ایک امام، کیا کیا بولتے ہیں۔ ہاں کچھ ان بھی بتایا جاتا ہے، ایک رہبر بتاتے ہیں، متکلم بتاتے ہیں، تو ایک کچھ بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسا کرو ویسا کرو، لیکن حضرت بتاتے تو بہت کچھ ہے لیکن عمل نہیں ہے، بالکل عمل نہیں ہے۔ عمل ہے بتاتے بہت کچھ ہے لیکن عمل نہیں ہے۔ جی، میں یہاں تک کہ دیکھا ہوں کہ ماشاءاللہ سے باپ جو ہے بہت بڑے جماعتی ہیں اپنے محلے کی، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، نام لوں گا تو رسوائی ہوگی، تو محلے میں بہت بڑے جماعتی ایک حضرت ہیں ہمارے کے یہاں، تو ان کے بچے حضرت، ان کے بچے اس قدر کے جواری اور شرابی میں آپ کو بتا نہیں سکتا، ان کی گھر کی عورتیں، ان کے گھر کی بیٹیاں حضرت اس طرح کی بے پردگی میں ملوث ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول نے بھی عام طور پر تو اللہ کے رسول نے بھی جب دین کی تبلیغ شروع کی تھی تو پہلے اپنے گھر والوں سے شروعات کی تھی۔ جی، عشیرتک الاولین، پہلے اپنے سنت داروں کو نشر گا۔ جی، سب سے پہلے عورتوں میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کو جو پڑھایا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس کے بعد مردوں میں اپنے گھر میں بچوں کو حضرت علی کو، اور پھر اپنی غلام زید بن حارثہ کو، اور پھر باہر نکلے تو ابو بکر ابن قحافہ کو پڑھایا تھا حضرت سلمہ۔ تو شروعات حضرت اگر گھر سے ہو جائے، میں کہتا ہوں کہ گھر کا جو ذمہ دار ہے جب وہ اپنے گھر والوں کی پوری ذمہ داری وہ اٹھا سکتا ہے، رہنے سے، کھانے سے، پینے سے، سونے سے، ساری ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، تو اس کا یہ فرض بنتا ہے حضرت کہ وہ اپنے گھر کے ایسی اصلاح کر دے کہ کسی تبلیغی جماعت کو ضرورت ہی نہ پڑے باہر نکلنے کی۔ وہ گھر میں اگر بول دے کہ سب کو نماز پڑھنی ہے تو پڑھنی ہے، جو گھر کا ذمہ دار ہے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل، حدیث میں بھی، بخاری میں ہے حدیث، کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ ہر مالک اپنے گھر کا سردار ہوتا ہے، امیر ہوتا ہے، اور اس امیر کو کل قیامت کے دن اس کے گھر والوں، ان کے اہل و عیال، جتنے بھی لوگ ان کے مطلب ماتحت میں تھے، ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماتحت کے لیے، لوگوں کے لیے کیا کیا تم نے، سوال ہوگا اس کو۔ تو پھر ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ پھر میرے حساب سے؟ دیکھیے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ بالکل حضرت، اللہ جس کو ہدایت دے دے تو غیر مسلم بھی کلمہ پڑھ لیتے حضرت، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ بالکل، ہاں، لیکن ایک رہبری کرنا، تو رہبری تو مطلوب جس کو کہتے ہیں، جی رہبری تو انشاءاللہ، رہبری تو حضرت وہی کریں گے جو بڑے ہمارے آپ لوگوں کے ہیں، جو جن کے مونچھوں پہ چراغ جلتے ہیں حضرت، تو رہبری وہی کریں گے۔ جب گمراہ ایک جماعت نکلی ہوئی تو حضرت ان کو روکنا بھی انہی کا کام ہے۔ بالکل جی، یہ جو ہے کہ بہت طرح بات ہی، دیوبندیوں میں بھی تو اچھائی تھوڑی، جی دیوبندیوں میں بھی اچھائی تھوڑی ہے، یہ لوگ بھی تو دھوت کا دورہ ہوا نہیں ہے۔ کیا بتایا جائے؟ چلیے ٹھیک ہے، پھر آرام کریے۔ ہمارے یہاں، ہمارے ایک ضلع ہے یہاں پر، چھپرا ضلع، چھپرا جھارکھنڈ کے اندر، ہاں جھارکھنڈ کے اندر، چھپرا تو ہم نے جماعتیوں، نہیں چترا، یہ چترا ہے۔ اچھا چترا، ہاں، تو وہاں پر ہم نے ایک سال وہاں گزارا تھا، تو وہاں پر دیکھا جو
شادی لوگ ہے ان کا ایک خانقاہ ہے باضابطہ طور پر، وہیں پر وہ لوگ اس کو مرکز بنایا ہوا ہے. اور جو شورا والے لوگ ہیں، تو اگر شورا والے لوگ اگر شادی والے محلے پر چلے جاتے ہیں تو ان کا مسجد میں اندر جانا، ان کے بجلی کاٹ دینا، پانی بند کر دینا. اور اگر کیا بولتا ہے یہ لوگ اٹھ پہ جا رہا ہے تو وہ لوگ کمزور ہے، کم ہے ان کی تعداد شورا والے کا، تو یہ کچھ نہیں کر پا رہا ہے. تو یہ میں نے دیکھے ہم وہاں پر، تو ہمارے ایک شیخ تھے، شیخ صاحب اللہ خان، تو وہ فرماتے تھے کہ یہ جو تبلیغی جماعت ہے نا، یہ بہت بڑی گمراہی میں ہے، یہ آپس میں چھرا ڈنٹا کرنے پر تلا ہوا ہے. یہ دین کو کیا پھیلائے گا یہ لوگ؟ جی بالکل بالکل. اب اپنے حساب سے لوگ اپنا کام کرتے ہیں اور اپنا منمانی کام کر رہے ہیں، اپنا منمانی دین. ارے یہ لوگ کام نہیں کرتے ہیں، ایک رسم ہے. جی اکثر حضرت اس میں جہلا ہوتے ہیں. میں آپ کو بتا دوں، اگر ان کو سیاہ ستہ کی کتاب کا نام پوچھ لے تو یہ سیاہ ستہ کی 7 کتابوں کے نام نہ بتا پائیں. اور اس میں ان کو یہ پوچھ لے قرآن کے اندر سورہ کتنی ہے تو یہ سورہ نہ بتا پائیں. سمجھ رہے آپ؟ یہ لوگ جو ہے نا اصل میں یہ لوگ کیا ہے، اصل میں یہ لوگ کیا ہے، یہ لوگ دراصل یہ رسم پورا کر رہا ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ لوگ کھاؤ پکاؤ والا ماحول کرتا ہے. جی جی جی. بریانی پلاؤ یہی سب کرے گا. کھانے پینے کی جو الگ الگ جو ویرائٹی ان لوگ میں ہے مت پوچھو. اور اکثر یہ امید کر کے حضرت یہاں سے نیت کر کے نکلتے ہیں. میں آپ کو بتا، اب اتنی بات آپ سے ہو گئی تو کیا چھپاؤں آپ سے. اکثر میں نے سنا ہے کہ یہ جماعت وہاں لے چلیے، وہاں فلاں جگہ جو ہے وہاں محلے والے بہت اچھی دعوت کرتے ہیں. ہاں بات صحیح ہے. اب اتنی کھل کے میں بولنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اتنی بات ہو گئی تو میں بول دیا آپ سے یہ بھی بات. تو یہ کھانے پینے کی مدرسہ میں پڑھ رہا تھا، جی مدرسے میں مطلب پہلے وہ سب نہیں تھا، تو تھوڑا سا مطلب وہاں پر کچھ تبلیغی لڑکے آئے تھے، ان لوگوں میں یہ سب جذبہ تھا. ہم لوگ 24 گھنٹے کے لیے وہاں سے نکل رہے تھا. تو ایک بار میری بھی باری آ گئی اس میں 24 گھنٹے سے چلا گیا. تو ہم لوگ تو مدرسے کے پڑھنے والے تھے، تو ہم لوگ نے ٹھیک ہے کام کیا، اچھا کام کیا. محلے والے سے مل جل کر کے دین کی باتیں جتنی ہو سکے ہم لوگوں نے پہنچانے کی کوشش کی. لیکن وہیں پر دیکھے ایک دوسری جماعت کدھر گجرات سے نہ کہاں سے آئی، جو کھانے پکانے مطلب بریانی تو یہ تو وہ ایک دم صرف مسجد مہک رہی ہے. جی جی جی. مسجد میں عبادت کم، کھا پکاؤ زیادہ ہو رہا ہے. جی ہم بولے یہ سالا دیوبندی لوگ یہی کرتا ہے. یہی لوگ دیوبندی لوگ ایک طرف بیان کرے گا مسجد میں ہلدی لہسن کھانا صحیح نہیں، یہاں کر کے کھانا یا کھانا نہیں چاہیے. ارے لوگ لہسن ہلدی یہ لوگ مسجد ہی میں کر رہے ہیں. مسجد کے اندر ری خارج کرتا ہے، مسجد کے اندر موبائل چلاتا ہے. اور حضرت یہ ساری چیزیں جب ہم بولے تو ان لوگوں کو غصہ لگ گیا. کافی لوگوں کا مسجد کے اندر جب 40 دن 4 مہینہ میں رکتے ہیں مسجد کے اندر، تو حضرت میں پوچھتا ہوں کیا کسی کا احترام بھی نہ ہوتا ہوگا؟ ایک دم احترام ہوتا ہے. ہم نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے. صبح نہاتے ہوئے ہم نے پوچھا کیا ہوا، تو بولا کہ احترام ہو گیا. بتائیے. تمہارے ایک طرف کیا بولتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ مسجد میں احترام اگر باچان سے ہو جائے تو فوراً غسل کیا جائے. تم سو رہے ہو آرام سے، صبح اٹھ کر کے فجر کی نماز بھی نہ پڑھو اور صبح نہاؤ جا سکتے. یہ تمہارا یہ سب ہے. تو آپ حضرت کیا